ناظرین جو لوگ نیا دیکھ رہے ہیں جن کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے میں ان کے لیے بتا دوں کہ انٹرسیپٹرز ان میزائلز کو کہتے ہیں جو ایئر ڈیفنس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر الگ الگ ملکوں نے الگ الگ سسٹم بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایس سیریز ہے رشیا کے پاس، S-400 S-300، اسی طرح HQ-9 جو ہے وہ سیریز ایک ہے چائنا کے پاس، پیٹریٹ میزائل جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم وہ امریکہ کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس جو ہے وہ آئرن ڈوم کے نام سے ایک سسٹم ہے۔ تو دنیا نے اپنے اپنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں ایئر ڈیفنس کے لیے۔ تو اس کے جو میزائل ہوتے ہیں یہ نیچے سے لانچ ہوتے ہیں زمین سے، اور فضا سے آنے والے میزائل کو، طیارے کو یا ڈرون کو نشانہ بناتے ہیں، اور انہیں انٹرسیپٹر کہتے ہیں۔ یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں امریکہ کے لیے، یہ بہت مشکل سے بنائے جاتے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ان میں استعمال ہوتی ہے، اور بعض اوقات پورے مہینے میں یہ 7 8 10 اس سے زیادہ نہیں بنائے جاتے۔ تو ان کے بنانے کی رفتار بڑی سست ہے اور ان کی تعداد کم رہتی ہے، اور امریکہ کو اس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں امریکہ کو ہمیشہ سے حملہ کرنے کی عادت تھی، انہیں کبھی بھی حملہ روکنے کی عادت نہیں رہی، یعنی وہ ڈیفینسو تو کبھی ہوئے ہی نہیں، وہ ہمیشہ اٹیک کر رہے ہیں۔ آپ پچھلی آدھی صدی یا اس سے زیادہ ٹائم نکال کر دیکھ لیں تو امریکہ نے ملکوں کے اوپر حملے کیے ہیں، امریکہ کے اوپر ملکوں نے حملے نہیں کیے۔ لہذا امریکہ نے دفاعی ساز و سامان بنانے کی بجائے ایسا ساز و سامان تیار کیا جس سے دوسروں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اور وہ میزائل ان کے پاس بہت سارے ہیں، جہاز بہت سارے ہیں، ہتھیار بہت سارے ہیں جس پہ دوسرے ملک پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے اوپر ہونے والے حملے کو کیسے روکنا ہے اس کے لیے شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ان کے اوپر بھی حملہ کرے گا۔ اب یہ ایک نئے طرح کی صورتحال ہے جس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ یوکرین کے صدر نے سٹیٹمنٹ دیا، زیلنسکی، جس کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ نئے نئے آئے تھے تو زیلنسکی کو اپنے سامنے بٹھا کے ذلیل کیا تھا کہ یہ کپڑے تم کیسے پہن کر آ گئے ہو، اور جناب میں تم سے بات نہیں کرتا، اور بڑا ڈانٹ دیا تھا زیلنسکی کو، کافی ذلیل کر دیا تھا کہ امریکہ تمہیں مفت میں ہتھیار دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو کافی اس کی بے عزتی کی تھی۔ بعد میں یورپی یونین نے اس کا برا بھی بنایا تھا۔ تو اسی زیلنسکی سے اب امریکہ نے مدد مانگی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم سے امریکہ نے مدد مانگی ہے اور انٹرسیپٹرز مانگے ہیں، یعنی دفاعی ساز و سامان مانگا ہے۔ ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ مہنگا نہ ہو تو ہم ضرور مدد کریں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں گے جناب پھر کریں گے مدد۔ تو کیونکہ یوکرین کے پاس بہت سارے ہتھیار جمع ہیں اسپیشلی ایئر ڈیفنس کے حوالے سے، تو اب ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قلت بہت زیادہ ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اسرائیل کے لیے اب جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اس ترجمان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے بھی اسی بات کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ ترجمان نے یہ کہا کہ سابق حکومت بڑی بیوقوف اور نالائق تھی اور وہ یہاں پہ مسلط رہے، 4 سال تک امریکن ہتھیار مفت میں یوکرین کو دیتے رہے، اور ٹرمپ نے اس پہ ماضی میں بات بھی کی ہے۔ تو وہ پچھلی حکومت پہ برس پڑے کہ جناب انہوں نے یہاں سے ہتھیار یوکرین کو کیوں دیے۔ تو اب انٹرسیپٹرز کی کمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایران کے ڈرونز نے بہت سارے انٹرسیپٹر میزائل ضائع کروا دیے۔ ڈرون آپ کو پتا ہے $20,000 کا، انٹرسیپٹر $1,00,000 سے شروع ہوتے ہیں، $4,00,000 تک بھی جاتے ہیں، تو یہ بہت مہنگے ہیں۔ اب ملینز خرچ کیے جا رہے ہیں صرف ڈرونز کو روکنے کے لیے، تو یہ بڑی زیادتی ہے، بہت برا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ۔ بہرحال اسی غصے میں امریکہ نے اب شدید حملے شروع کر دیے۔ دیکھیں دوسری حکمت عملی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، جب آپ کسی کا حملہ روک نہیں پا رہے ہوتے تو پھر آپ بہت شدید حملے شروع کر دیتے ہیں۔ اب امریکہ نے جو حملے اس وقت شروع کیے ہیں، 2000 پاؤنڈ وزنی بم وہ تہران کے اوپر مار رہا ہے۔ تہران سے جو مناظر نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی ہولناک ہے۔ دیکھیں تہران میں لگ بھگ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے بیچ میں تہران کی آبادی ہے، گنجان آباد علاقہ ہے اور بہت بڑی آبادی ہے وہاں پہ اس قسم کے 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ عام شہریوں کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 1045 افراد ایران کے اندر شہید ہوئے ہیں، جو عالمی میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہیں اتنے کم وقت کے اندر۔ تو ایران میں بہت تباہی پھیری ہے، بہت تیزی سے بمبارمنٹ کی جا رہی ہے ایران کے مختلف علاقوں میں امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ اور اسرائیل چاروں طرف سے ایران کو گھیر کے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس وقت بڑی خوفناک تباہی پھیلا رہے ہیں جس میں سویلینز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا، دنیا کے ممالک کچھ نہیں کر رہے، یورپی یونین کچھ نہیں کر رہا، اور امریکہ اور اسرائیل لگاتار خوفناک حملے کر رہے ہیں ایران کے اندر۔ دوسری طرف ایران نے اپنے نئے طرح کے ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ امریکہ سٹ پٹا گیا، وہ بہت پریشان ہے۔ جو شاہد ڈرون ہے ایران کا، جس کی آپ بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ لانچ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ڈرون ہے، وہ جاتا ہے، یہ خودکشی کرتا ہے ڈرون، یہ سیدھا جاتا ہے، جا کے ٹکراتا ہے اور دھماکہ کر دیتا ہے۔
اب یہ ڈرون جو ہے ان کی رفتار بھی کم تھی، ان کی آواز بھی بہت زیادہ تھی، اور یہ پہچانے بھی جاتے تھے، پکڑ میں بھی آ جاتے تھے۔ تو ایران نے یہ ڈرون بہت بڑی تعداد میں استعمال کیے، لیکن یاد رہے یہ ایران کا وہ ڈرون ہے جو ان کا بیسک ڈرون ہے، جو انہوں نے پہلے بنایا تھا۔ اب انہوں نے اور بھی جدید ڈرون بنا رکھے ہیں۔ اب ایران نے کل کے دن سے اپنے نسبتاً جدید ڈرون حدید 110 یہ نکالے اب، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آشرواد کے ساتھ اور اسرائیل کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن پاکستانیوں کو یہ بات ضرور سمجھ آنی چاہیے۔ محمود اچک نے کہا کہ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، آئے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ دیکھیں اگر یہ سیاستدان ایک دوسرے سے دل صاف کر لیتے ہیں اور کرپشن پاکستان میں ختم ہو جاتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے اب ہم کرپشن نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، جو معاملات ہیں ان پہ دل صاف کر لیتے ہیں اور ایک شفاف نظام کے تحت ہم سارے اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے سیاستدان مل کر کسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کے آئینی کردار میں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی بچت ہو جائے گی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا پاکستان کو جو نقصان ہے، سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آج تک پہنچایا۔ ان کے گھٹیا اور غلط فیصلوں نے پاکستان کو آج تک سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ پاکستان دو ٹکڑے بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا۔ پاکستان کے اندر جتنی حکومتیں گری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے گرائی، پاکستان میں جتنی جعلی حکومتیں بنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، پاکستان جتنی جنگوں میں گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گیا، پاکستان کے اندر جو منشیات کا اور جو اسلحے کا کلاشنکوف کا جو کلچر لے کر آیا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آیا۔ پاکستان میں دہشت گردی جو بنی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنی۔ پاکستان کے اندر جتنے آپریشن ہوئے اور جتنے قبائلی ہمارے ناراض ہیں، بلوچ ناراض ہیں، ہمارے مہاجر ناراض ہیں، یہ سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ناراض ہیں۔ آج بھی رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی عوام کے بیچ میں جو ایک گیپ، ایک خلا پیدا ہو گیا ہے وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو پاکستان کو اگر میں گننا شروع کروں تو 4 ویلاگ اس پہ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کتنا نقصان پہنچایا۔ سیاستدان تو بیچارے وہ کرپشن ورپشن کر دیتے ہیں، ادھر ہاتھ مار دیا ادھر ہاتھ مار دیا، لیکن سیاستدانوں کی حرکتوں سے ملک کا نقصان نہیں ہوتا۔ بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ساری دنیا میں ہوتی ہے، انڈیا میں بھی ہوتی ہے، باقی ملکوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ملک آگے بڑھ رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں نا وہ سیاستدان نہیں کر رہے پاکستان میں، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ ایٹم بم سیاستدانوں نے بنایا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چھوڑتے تو شاید ایٹم بم بنتا ہی نہ شاید۔ تو یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو مل کر اسٹیبلشمنٹ کو روکنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ وہ کر دے گی کہ سب کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ یہ اچک صاحب نے بڑی سمجھداری والی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ شروعات کرتے ہیں، مل کر بیٹھیں اور آپ اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اچک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن اس وقت حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے گلے میں پھندا بنا ہوا ہے تسموں کے ساتھ، اور وہ بیچارے اسی نظام میں اپنا سروائیول ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ناظرین سہیل آفریدی صاحب کے سٹیٹمنٹس آپ دیکھیے، انہوں نے کہا جی یہ پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف ان کا اشارہ، اور کہتے ہیں کہ عمران خان نیشنل سیکیورٹی رسک ہے۔ اور بے وقوفو، عمران خان نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں بلکہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ آپ ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں اور اس لیڈر کے لیے لوگوں کی محبت دیکھیں۔ 8 فروری کا رزلٹ آپ نے بدل کر کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، مگر پتہ تو ہے نا آپ کو کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ ذرا وہ رزلٹ دیکھیں کہ لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے۔ لوگوں کی پلس جو کہتی ہے وہ سب کو پتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی ہے، ہم ان کو روکتے رہے۔ یہ دہشت گردی کے بارے بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے سہیل آفریدی کا، ہم روکتے رہے، ہم یہ کہتے رہے۔ مراد سعید نے بہت کہا، عمران خان نے کہا، باقی سب نے کہا۔ میں نے اس کے اوپر اتنے سارے ویلاگ کیے 2022 میں کہ رک جاؤ بھائی، کیوں دہشت گردوں کو لے کر آ رہے ہو۔ ہم روکتے رہے اور بتاتے رہے کہ آپ کے بند کمروں کے فیصلے خیبر پختونخوا کی عوام کو بھگتنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آج آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، یا تو یہ پہلے غلط تھے یا آج غلط ہے، یعنی آپ خود لے کر آئے دہشت گردوں کو، ہم آپ کو منع کرتے رہے۔ لیکن اب صورتحال آپ کے سامنے، ایک تو ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، دوسرا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، وہ 10 دفعہ اڈیالہ جیل جاتا ہے مگر اسے نہیں ملنے دیا جاتا، وہ باہر سڑک پہ پوری رات گزارتا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کی جمہوریت ہے، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک امن جرگہ بلایا تھا،
جس میں تمام سیاسی اور مذہبی اور دیگر مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوئے تھے اور ایک 15 نکاتی ایجنڈے پر ہمارا اتفاق ہو گیا، لیکن پی ٹی ایم کے 2 بندے وہاں سے نکلے، انہیں اغوا کر لیا گیا۔ میری ان سے بات ہوئی، اب اغوا کار یہ نا جن سے بات ہوئی، تو میں نے کہا جتنے گراؤنڈ کے حالات ہم سیاسی لوگ سمجھتے ہیں تم نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری ایڈوائزر ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں۔ تم نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اس سے تمہاری ساکھ مزید خراب ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت بڑھے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پشاور یونیورسٹی میں 78 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ادارے کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے۔ اب ادارہ وہ کہہ رہے ہیں تو پاک فوج کہہ رہے ہیں، اب بندے اغوا کرنا تو اداروں کا کام نہیں ہے نا۔ اب اس کے اوپر ریئیکشن بھی آیا۔ پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمارا بیرونی قرضہ ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، دوست ممالک نے ہمیں خیرات دی ہوئی ہے جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، اگر حکومت ڈالر کو نہ روکے تو یہ ڈالر 400 روپے کراس کر جائے گا۔ یہ زبردستی انہوں نے ڈالر روکا ہوا ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب کی پرانی پالیسی ہے، ہمیشہ وہ یہ کرتے ہیں اور آج بھی یہ حکومت یہی کر رہی ہے۔ اگر یہ زبردستی نہ روکے تو ڈالر 400 کراس کر جائے گا اور بیرونی قرضہ بڑھ جائے گا، ہمارا ڈیفنس کا بجٹ بھی نہیں رہے گا اور ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ بند کمروں کے منصوبہ ساز غلط مشوروں سے فیصلے کر رہے ہیں۔ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہر فیصلے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ اگر پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے شہادت ملتی ہے تو شہادت قبول ہوگی۔ پھر سہیل آفریدی صاحب نے ڈیفرنٹ اور چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی عوام کے، اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ایئر فورس کا طیارہ ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لے کر جاتا ہے، جبکہ دوسرا ایک اور صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا نام ہی سٹاپ لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے وفاق پر 4758 ارب روپے کے بقایا جات ہیں جن کے ثبوت میں ساتھ لے کر آیا ہوں، لیکن ہمارا پیسہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ 3283 ارب روپیہ، یہ جناب آپ نے صرف پیسہ دینا ہے گیس کے اوپر، یہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور الیکٹریسٹی کے اوپر بھی لگ بھگ کوئی 2000 سے 2500 ارب کے بیچ میں یہ ویری کرتا رہتا ہے، تو لگ بھگ 5500 ارب آپ نے صرف دینا ہے کیا؟ گردشی قرضہ، گیس کا اور بجلی کا۔ یہ پاکستان کے ساتھ موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے کیا، حالانکہ جب یہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے تھے تو ان کا دعویٰ تھا کہ اب ہمیں جو ہے وہ گردشی قرضے سے جان چھڑانی پڑے گی، وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہی آپ بہت زیادہ دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 3000 ارب پے کیا نا کمپنیوں کو تو ان میں آپ کو 1000 ارب کی بجلی ملی ہے اور 2000 ارب آپ نے ان کو ویسے ہی دے دیا، کیپیسٹی پیمنٹ۔ یہ جو گھٹیا قسم کے معاہدے کیے تھے نا نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، یہ وہ گھٹیا قسم کے معاہدوں کی ہم قیمت چکا رہے ہیں کہ 3000 ارب کا ہم نے بل دیا، 2000 ارب جو ہے وہ ہم نے بلا وجہ دے دیا اور 1000 ارب کی ہمیں بجلی ملی۔ ہم جب 1 یونٹ خریدتے ہیں تو 3 یونٹ کے پیسے دیتے ہیں، سادی بات یہ، اور یہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ کو دینی پڑے گی لمبے عرصے تک۔ نواز شریف، زرداری، مشرف اور ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کیا سارا کچھ، انہوں نے کیا، اور یہی ذمہ دار ہے اس کے لیے، اور یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں لیکن آج کل کٹھے بیٹھے ہوئے تو بات نہیں کرتے۔ ناظرین، بورڈ آف پیس میں جو ممالک شامل ہیں نا وہ بڑے کمزور سے ملک ہیں، کوئی بڑی طاقت اس کے اندر شامل نہیں ہے، نہ رشیا گیا، نہ چائنا گیا، نہ جرمنی گیا، نہ فرانس گیا، نہ برطانیہ گیا، آسٹریلیا بھی نہیں گیا، انڈیا بھی نہیں گیا، تو دنیا کے جاپان بھی نہیں گیا۔ دنیا کے جو بڑے اور طاقتور ممالک ہیں وہ بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے، تو اس کی عالمی سطح پہ کوئی وقت ایسی ہے نہیں۔ 2 ریاستی حل، یہ پاکستان کے اندر آگے تو پاکستانی یہ بات کرتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہمیں چاہیے، یعنی میں حیران ہو رہا تھا، پاکستان کا جو سرکاری موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یا نیتن یاہو کی شمولیت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے بورڈ آف پیس میں۔ ان کو تو مطالبہ رکھنا چاہیے تھا کہ جنگی مجرم اس کو شامل نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں اسرائیل یا نیتن یاہو کے شامل ہونے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ ساتھ میں وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب فلسطین کو شامل کر دیں، یعنی فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں نے کرنا ہے نا، تو ان کو شامل کریں آپ، لیکن ان کی شمولیت کے لیے بھی مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں، یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ایکچولی اس کے مالکان امریکہ اور اسرائیل ہے، اور انہوں نے علامتی طور پہ بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ فلسطینی ریاست بنے گی یا فلسطینیوں کو کوئی حق وغیرہ ملے گا۔ تو یہ ساری کہانی ہے جو پاکستانیوں کو سنائی جا رہی ہے، اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بڑھانے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یا تعلقات امریکہ کے ساتھ رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ کمزور مسلمان ملک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بنا لیتے ہیں تعلق۔ اب یہاں پہ شہباز شریف کی ایک ویڈیو آ رہی ہے، پچھلی صفوں سے کھڑے ہو کر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جیسے سلوٹ کیا شہباز شریف نے۔ کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور کوئی بھی ملک جو ایٹمی قوت ہو وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کرتا۔ سربراہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی نمائندہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دور سے دیکھ کر پیچھے سے سلوٹ مارتے ہیں، پاگ لگے رہن، یہ کیا طریقہ ہے؟ عمران خان نے شہباز شریف کا نام اردلی رکھا، اور شہباز شریف نے ہر روز ثابت کیا کہ وہ اس نام کے مستحق ہے۔
جس طرح انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارا، میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یار کوئی عزت دار آدمی یہ کر سکتا ہے؟ بھئی آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، بے شک آپ جعلی وزیر اعظم ہیں، آپ کو عاصم منیر صاحب نے زبردستی وزیر اعظم بنا دیا، لیکن آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، آپ 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے، اور آپ اٹھا کے سلوٹ مار رہے ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے یہ حرکت؟ بھئی تعلقات ایسے ہوتے ہیں، آپ تو مراسی بنے ہوئے ہیں ٹرمپ کے۔ ناظرین، ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے، مختلف ذرائع اور صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو حکمران ہے اس وقت یا اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے جو فائدے یا معاہدے امریکہ کے ساتھ یا امریکیوں کے ساتھ کیے ہیں نا، ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فرینڈز اینڈ فیملیز کمپنیز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ کرپٹو کا معاملہ ہو، منرلز کا معاملہ ہو، روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ ہو یا ریکوڈک کا معاملہ ہو، یہ سارا کچھ جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی معاہدے اور ایم او یوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔